آپ 4 سال کے بعد یوسی چمیاٹی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کل آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے منتخب ہوا ہوں، لیکن میں یوسی چمیاٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ کسی بھی یوسی کا جو چیئرمین ہے اس کی جورسڈکشن کیا ہے، مطلب کہ اس کی رسپانسبلٹیز، اتھارٹیز اور ایریا آف ورک کیا ہے اس کا؟ ظاہر ایسے ہے کہ چونکہ یہ اب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو یہ بلدیاتی ایکٹ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو 1984 ہے اس کے مطابق ہوئے ہیں، تو یہاں تعطل رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تقریباً جو ہے یہ کوئی 30-32 سال کا شاید عرصہ بنتا ہے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے، تو اس حوالے سے قانون سازی کوئی واضح نہیں ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت قانون سازی بھی کر رہی ہے اس حوالے سے کہ جو میئر اور اس کے بعد یہ ٹاؤن کے جو مطلب جو ہے نا لوگ منتخب ہوئے ہیں اور یوسی سے جو چیئرمین آئے ہیں تو ان کے کیا اختیارات ہونے چاہیے اور ان کی آفیسز اور ان کے فنڈز جو ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس حوالے سے ابھی فیصلہ سازی ہو رہی ہے۔ تو جوں یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ انفارمیشن آ جائے گی۔ حکومت ابھی قانون سازی کر رہی ہے اور جو بھی ہوگا حکومت کی نیت جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنانے کی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا، چیئرمین اور جو سٹی میئر وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ با اختیار ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو کتنے فنڈز ملیں گے؟ جو چیئرمین ہے اس کے پاس ایکسپیکٹڈ کتنے فنڈز ہیں؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی اس کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن پھر بھی وہ صدر جماعت ہمارے قائد محترم سردار عتیق صاحب کی کل میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو با اختیار بنائیں گے اور فنڈز بھی دیں گے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اعلائی بھی ہیں، اور تنویر الیاس صاحب کا بھی اپنا یہ نظریہ ہے کہ اقتدار کو ہم نچلی سطح کے اوپر منتقل کر کے نمائندوں کو با اختیار بنائیں گے، تو اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے جو ہمیں درکار فنڈز ہوں گے وہ مہیا کریں گے۔ اور اس اسپیشل جو غربی حلقے کی میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو کہ ہمارے ایم ایل اے سردار عتیق صاحب ہیں، تو انہوں نے پہلے سے ہی ایک ایسا سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جو لوکل ہمارے عہدیداران تھے جماعت کے، تو فنڈز ان کی مرضی اور فنڈز ان کی صوابدید کے اوپر جو ہے وہ تقسیم ہوتے تھے کہ کہاں یہ پیسہ لگنا مناسب ہے، تو وہ کمیٹیاں بنا کے لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے پولنگ اسٹیشن لیول کے اوپر، تو پھر جا کے اس کا فیصلہ ہوتا تھا فنڈز کا۔ تو اس لیے فنڈز کے حوالے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کے مطابق جو درکار رقم ہے وہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر پارٹی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو کونسلر ہیں وہ ڈفرینٹ پارٹیز سے ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں، تو جب آپ کو فنڈ ملیں گے تو آپ ایکول ڈسٹریبیوشن کیسے آپ اسے میک شور کریں گے؟ یہ جسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو یہ اس سے ہٹ کے اپنا مائنڈ سیٹ بھی یہ رہا ہے۔ پارٹی فورم کے اوپر بھی ہم میرٹ اور انصاف کی اور مساوات کی بالادستی کی مطلب جو آواز اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ایشو نہیں بنے گا۔ ہمارے ساتھ جو آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں یا جو ہمارے ساتھ پیپل پارٹی کے اتحادی بنے ہیں چودھری حنیف، تو ہم نے ان سب کو بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیں گے جس کے اوپر تمام جو وارڈز ہیں ہمارے لیے ایکول ہیں، ہم برابری کی بنیاد کے اوپر جو علاقے پہلے نگلیکٹ ہوئے ہیں انہیں ترجیح دے کے جہاں مطلب جو ہے نا ضروری ہوا ہم ایک مشاورتی مطلب کمیٹی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم ویلیج کونسل بنا رہے ہیں یہاں انشاءاللہ، جس کے اندر ہم پبلک کی مطلب مشاورت شامل ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ ہم میرٹ کی بنیاد کے اوپر فنڈز کی تقسیم کریں گے، ہم کوئی پارٹی تخصیص نہیں کریں گے، کوئی علاقائیت کی جو ہے وہ تخصیص نہیں کریں گے کہ ہماری کوئی فیورٹزم نہیں ہوگا اس کے اندر۔ آپ یہ توقع رکھیں، میں جو ہماری یوسی کے جتنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ مطلب جو ہے نا پروگرام، تو میں ان سے بھی یہ انشاءاللہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پہلے بھی یہ موٹو رہا ہے کہ میرٹ اور انصاف کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ جب سے یہ پولیٹکس میں آئے آپ کے پاس کوئی ویژن ہوگا، آپ اس ایریا کے لیے کون سے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو پرائرٹیز کیا ہوں گی، اس حوالے سے تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے بتائیں یوسی چمیاٹی کے حوالے سے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بینگ کشمیری میں مسلم کانفرنس کی پلیٹ فارم سے جو سیاست کی ہے، تو ہمارا جو سب سے پہلا جو ہے وہ ٹارگیٹ کہ ہمیں تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے اس پار کے جو کشمیری بھائی ہیں تو ان کو ابھی آزادی نہیں ملی ہے، تو مسلم کانفرنس ہمیشہ سے تحریک آزادی کشمیر کے اوپر بات کرتی آئی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ جس طریقے سے ذکر کر رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ پارٹی کا انفلوئنس زیادہ ہے، اور میں بالکل اس بات کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں
کہ ہم نے یہ اس علاقے کی عظیم شخصیت مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا کہ کارکن رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ان کی جو ہے نظری اور فکری چھاپ بالکل یہ موجود رہے گی، آپ کو یہ نظر آئے گی۔ تو ان کی چونکہ وہ مطلب وہ جو مقصد تھا کہ یار ہم اپنے مذہب اسلام اور تحریک آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کو ایک مقصد بنا کے آگے چلیں، اور جو اپنی پسماندگی ہے اس کو کسی طریقے سے دور کر سکیں۔ تو مین ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا جو یہ یو سی ہے اس کو ایک ماڈل یونین کونسل بناتے ہوئے یہاں ایک اسلامی فلاحی معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل دینے میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ فرق محسوس کریں گے کہ ہم لوگوں کے اندر جو ہے آگاہی اور شعور کی جو ہے وہ پیغام لے کے جائیں گے، اور اپنے قائد کا پیغام لے کے جائیں گے، اور ہم تعمیر و ترقی کے حوالے سے جہاں جہاں کوئی کمی بیشی ہوئی اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ مل کے مختلف جو اور آرگنائزیشن ہیں جو یہاں تعمیر و ترقی کا کام جو لوگ چاہتے ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کو منٹلی طور کے اوپر ان کی جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو تعمیر و ترقی کا سٹرکچر ہے، جو روڈ سٹرکچر ہے، اور جو دوسرے چھوٹے دیگر یہاں زیادہ تر محکمہ مال، جنگلات اور برقیات کے معاملات ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ یہ ان مسائل کے اوپر قابو پا سکیں ہم۔ اچھا، آپ نے کہا کہ تحریک آزادی کے حوالے سے آپ اسے ایکٹیو رکھیں گے یہاں پہ، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان، جبکہ جب یہ بات ہوئی کہ کشمیر کو ہم پروونس بنائیں تو اس وقت آپ کی پارٹی نے کہا کہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اصولاً تو دیکھا جائے تو یہ پروونس بننے کے بعد یہ پاکستان ہی بن رہا تھا، تو پھر آپ کی پارٹی کی یہ سٹیٹمنٹس کلیئر نہیں ہیں، جس طرح جے کے ایل ایف ہے وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہم آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں، تو آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ کچھ مکس چیزیں ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کچھ تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے؟ ہماری پارٹی کا جو شروع سے موقف رہا ہے وہ علاقے پاکستان کا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جب 1971 میں مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان یہ الگ ہو گئے، تو پوری قوم ایک صدمے اور المیے کے عالم میں تھی۔ تو اس وقت مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے، اللہ انہیں غریق رحمت کریں، تو انہوں نے پاکستانی قوم کو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کے ایک بڑا سہارا مہیا کیا تھا۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ علاق ہے، جس کے اندر ہماری یہ اپنی ریاست کی الگ سے شناخت قائم رہے گی، ہماری ریاست کا پرچم اسی طریقے سے رہے گا، ہم اپنی آزادانہ تشخص اور اپنی جو آزادانہ حیثیت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ علاق کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ جو یہ صوبے کی بات ہے تو اس کے اندر یہ جو ہماری شناخت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کسی صورت میں بھی جب تک ہم یہاں موجود ہیں یا کوئی بھی کشمیری موجود ہے تو وہ کبھی بھی اپنی شناخت ختم کرنے کی بات نہیں کرے گا۔ تو پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کو صوبے کی حیثیت دینا، یہ آزاد کشمیر کی جو تاریخی ایک حیثیت ہے اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم ریاست کا پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہلاک چاہتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے ساتھ جو ڈفرینٹ پارٹیز کے لوگ ہیں، کونسلرز ہیں جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا ووٹ نہیں بھی دیا، خیر آپ کی ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوگی، تو آپ کو اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کریٹیسزم ہوگا، تو آپ اس سب کا سامنا کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے، جو اختلاف رائے ہے نا یہ ظہیر یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بندہ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے، یا میری ایسی سوچ ہی نہیں ہے، اور یہ تنقید سے ہم خوفزدہ بھی نہیں ہیں، چونکہ ہم سیاسی ورک کر کے بطور سیاسی کارکن میں اس سٹیج کے اوپر پہنچا ہوں، تو ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ہماری پریکٹس ہے اور اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ جو مثبت اگر کوئی تنقید ہے یا جو دیگر اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو ہم ابھی جو ہمارے پاس چیئرمین شپ آ گئی ہے تو یہ سب کے لیے ایکول ہے، تو ہم اپوزیشن کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے الحمدللہ، اور جو کسی کی مثبت تنقید ہوگی ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ سر آپ سے لاسٹ کوسچن ہے، آپ 4 سال کے بعد یو سی چمیاٹھی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ میں یو سی چمیاٹھی کو انشاءاللہ جو ہے نا آج سے 4 سال کے بعد میں اس سے بہتر پوزیشن کے اوپر مطلب جو ہے نا دیکھنے کا پروگرام کر رہا ہوں۔ اب میں اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ ابھی اس کا حلف برداری ہونی ہے، اس کے بعد ہم پروگرام تشکیل دیں گے۔ ہمارا اپنا ایک منشور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی
لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز کے اوپر حل ہوں. اور میں چمیٹی کو جو ہے، چمیٹی پہلے ہی ایک ماڈل ولیج تھا، میں اس یونین کونسل کو جو ہے ایک ماڈل یونین کونسل دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا سر، یو سی چمیاٹی کی جو عوام ہے اس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یو سی چمیٹی میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں. یہ جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر مختلف لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے. میں بالکل آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی طرف سے منتخب ہوا ہوں، لیکن میں یو سی چمیٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر، علاقائیت سے بالاتر ہو کر، کسی بھی جو تعصب ہے اس سے بالاتر ہو کر، اقربہ پروری اور برادری سے بالاتر ہو کر ہم لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز کے پر حل کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں. آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم مل جل کر انشاءاللہ یہ اپنے مسائل کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ظہیر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارا موقف آپ نے پبلک تک پہنچایا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. میں آپ کا ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں.